افتتاحی کلمات کے لیے میں درخواست کروں گا پروفیسر ڈاکٹر قاری ظفر اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمان مکرم کا تعارف کروائیں اور خطاب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله الخالق العظيم۔ نہایت ہی واجب التکریم والتعظیم جناب حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار صاحب اس بزم کے مہمان خصوصی، جناب چیئرمین شعبہ عربک اینڈ اسلامک اسٹڈی یونیورسٹی آف میاں والی ڈاکٹر فیض رسول صاحب، شعبہ عربک کے چیئرمین جناب ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب، جناب ہمارے اکیڈمکس کیلنڈر کی روح رواں انچارج جناب ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب، بہت پیارے مہمانان گرامی جو ہمارے مہمان خصوصی کے ساتھ تشریف لائے، نام تو میں واقف نہیں، لیکن ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خراج تحسین اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں کہ آپ ہماری مادر علمی میں یونیورسٹی آف میاں والی میں تشریف لائے۔ عزیز طلبات، کل سے آپ مہمان گرامی کی آپ الفظات سماعت بھی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے یہ بڑی بارونق اور پروقار ان کی شایان شان بہت خوبصورت آپ بزم سجا کے بیٹھے ہیں۔ اور بے شک کل وہاں حال تو بڑا ٹھنڈا تھا، لیکن اللہ کرے گا ہمارے حال بھی اللہ کے فضل و کرم سے، جس طرح اللہ نے باہر حال ٹھنڈا کر دیا اندر والے حال بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ وہ موقع آنے والا ہے۔ یہ نوزائیدہ یونیورسٹی ہے، جتنی جلدی 4 سالوں میں شعبہ عربک اور اسلامک اسٹڈی اس شعبے نے ترقی کی، یقین جانو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اس شعبے کے شامل حال ہے۔ اتنی ترقی جتنی یہ شعبہ جلدی کر رہا ہے، اور اپنے نام بھی منوا لیا ہے، اپنی پہچان بھی کروا لیا ہے، اور دنیا کو یہ دکھا بھی دیا ہے۔ بلکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یہ 1974 ایک گورنمنٹ اسمبلی ایکٹ کے تحت مادہ وجود میں آئی، اور وہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ کو پتہ ہے، اس کے طلباء صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، بیرون ملک بھی یعنی ان کے طلباء ہوتے ہیں، اور وہ منسلک ہیں یونیورسٹی کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا، تو آپ دیکھیں بھائی اس یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہمارے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، شعبہ اسلامک اسٹڈی اینڈ عربک، تو وہ یقین جانیں اپنی ایک جس طرح دل کی ایک حسرت ہوتی ہے نا، حسرت بھری نگاہوں سے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، انہی کے شعبے کے ڈاکٹر بغدادی صاحب، یقین جانے وہ یہ مجھے الفاظ کہتے ہوئے نا خراج تحسین بھی پیش کر رہے کہ یونیورسٹی میاں والی کو بنے 2 اور 2 4 سال ہوئی ہے، اور جتنا اس نے کام کر دکھایا ہے اتنا ہماری یونیورسٹی میں اتنا عرصہ ہو گیا ابھی تک ہم نے بھی نہیں کیا۔ اور دوسری جناب، اور دیکھیں عربی کا بڑا خوبصورت مقولہ ہے، شہادت الفعال خیر من شہادت الرجال، کام کی کمائیاں بندوں کی کمائیوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں، کام بولتا ہے کام۔ تو الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ یونیورسٹی مادر علمی میاں والی کی دھرتی کا باتیں کا جھومر ہے یہ یونیورسٹی، آپ یاد رکھیں۔ اور ہمارے وی سی صاحب بڑی محنت کر کے ہیں، اس بندے کی ہم محنت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم شعبہ عربک اینڈ اسلامک اسٹڈی عطا کیا ہے۔ اور بے شک من لم یشکر الناس لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہ ہیرے، بلکہ میں نے کہوں گا اقمار الازمنہ،
یہ دنیا کے نہیں زمانے کے چاند ہیں، اور زمانے کے چاند نہیں بلکہ میں اگر ان کے متعلق یہ کہوں سورج الازمنہ، یہ زمانے کے وہ سورج ہیں جن سے انشاءاللہ میاں والی کی دھرتی نہیں پورا پاکستان روشنی حاصل کرے گا۔ اور آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس شعبے کو کہ ہمارے درمیان وہ مرد مجاہد، وہ بطل حریت، وہ فاتح قادیانیت، لاہوریت اور پرویزیت، جسے میں کہوں مولانا الیاس ستار صاحب اور اور تالیاں بجائیں اپنے مہمان کے لیے کہ ماشاءاللہ ان کے آنے والے دوست بھی ایک دفعہ اتنی آواز آئے کہ ہمارے مہمان جان لے کہ میاں والی میں کون سے اہل دل رہتے ہیں، اور میاں والی کی تعریف، میاں والی کی دھرتی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میاں والی کی دھرتی میں کل ذرا دیر ہو گئی تھی، آپ یاد رکھیں بیٹے، میں بالکل آسان الفاظ میں سر کا مختصر تارو اور وہ خود تشریف لائیں گے۔ یہ مرد مجاہد ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 1974 میں 1984 میں یعنی قادیانی کو جو 1974 میں سر یا 84 میں قادیانی کو آئینی طور پہ جو اقلیت قرار دیا گیا 74 میں، تو 7 ستمبر 74 میں میرے خیال میں تو یہ اقلیت قرار دیا گیا قومی اسمبلی کے تھرو۔ آئینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر دو جو نمبر آتے ہیں وہ تو قومی اسمبلی تھی، جب ہماری اسمبلی ہے تو وہاں علمی طور پہ بھی ان کو ناک آؤٹ کرنے والے محمد الیاس ستار صاحب ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں، بڑا بدبخت جو بڑا مرزا تھا اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یاد رکھیں ہمارے آقا کے دور میں نبوت کے دعوے ہوئے، یعنی جو مسلمہ کذاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں آپ کے سامنے آیا تھا، لیکن ہمارے آقا کی رواداری دیکھیں، جب پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے آیا نا، مورخین لکھتے ہیں تو کہنے لگا یعنی مسلمہ کذاب کہ مجھے اپنی نبوت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ یہ وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ پاک کی عطا ہے، اس تنکے کے برابر بھی کوئی رب کے بغیر یہ عطا نہیں کر سکتا۔ اور وہ ایسے منہ نکالتا ہوا نتھنوں سے آواز آتی رہی، حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے تو اسی وقت اسے منٹوں میں صحابہ کے ذریعے ختم کرا دیتے، لیکن شاید سونے نبی کی یہ رواداری ہے اور رحمت ہے کہ وہ چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو ختم نبوت پہ اس نے کوئی ڈاکہ مارا، اور کیا رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہو نبی ہو، جناب اسحاق علیہ السلام آپ کا بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہو، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہو، تو یہاں اعتراض یہ آ سکتا تھا کہ میرے سونے نبی کا بیٹا ہو اور پھر نبی نہ ہو، تو ایک صفت میں یہ فرق آتا۔ اس لیے رب نے بالکل ہی فرما دیا، واضح اعلان کر دیا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میرے محبوب ہیں کہ میں نے ان پر نبوت کا اختتام فرما دیا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ظاہر بیٹے بھی میں نے اپنے پاس بلا لیے ہیں۔ تو حضرات محترم، وہ بدبخت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی 1400 سال بعد 1300 سال بعد بدبخت یہ آیا اور اس نے بھی ختم نبوت کے ڈاکہ مارا۔ لیکن آپ دیکھیں اس زمانے میں جس ہستی کو ان جھوٹے نبیوں کا کلا کما کرنے کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان ہے۔ اور جناب حیران کن بات یہ ہے، بخاری شریف آپ پڑھیں، اس میں یہ غزوات میں یہ لکھی ہے، چیپٹر ہے پورا، کہ جب وہ جانے لگا، لشکر جانے لگا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابہ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بدری صحابہ جب آتے آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے،
لیکن اس دن جب یہ لشکر ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے اور جھوٹے نبی کا کلا کما کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ نے فرمایا آج بدری بھی نکلیں گے، آج بیت رضوان والے بھی جائیں گے، آج ناپینے بھی جائیں گے، تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم اپنے آقا کی ختم نبوت پہ ساری پہرا دینے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیں ٹھیک 1300 سال بعد، 1400 سال بعد جس ہستی نے ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں کو تشت از بام کیا اور ان کا کلا کما کیا، علمی دنیا میں ناک آؤٹ کرنے والے بلایا گیا مناظرے کے لیے کہ دلائل ہو گئے، لیکن جب یہ شعر سامنے آیا کہ شعر کی آمد ہے کہ رن کام رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کو ہن کام رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا اس وقت تھا مرزا طاہر بدبخت۔ مرزا طاہر جو ہے اس نے چیلنج قبول کیا کہ میں گفتگو کروں گا۔ گفتگو کیا کرتا؟ ان کے ایسے واحد براہین اور میں سمجھتا ہوں ایسے مدلل اور جامع معنی دلائل کے سامنے وہ ٹھہر ہی نہ سکا۔ اور آخری بات کی مباہلہ، یہ آپ کے لیے نیا لفظ ہے، میں اپنے بیٹیوں بیٹوں کو سمجھا دوں۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ باب مفعلہ کی مصدر ہے، یہ مقابلہ، مشاہرہ، مشارکہ، مزاربہ، یہ رے پر زبر ہوتی ہے یہ نین کلمے پر، تو یہ مباہلہ ہے۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ پیارے آقا علیہ السلام کے دور مقدس میں یہ نجران کے عیسائیوں کے سامنے جب آپ نے دلائل رکھے تو وہ جو مطلب ہے وہاں کے جو ان کے امام تھے یا ان کے بڑے مجتہد تھے یا ان کے بڑے پادری تھے، اس نے کہا میں کوئی دلائل نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کا قرآن آ گیا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، اس سے پہلے ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ قرآن پاک نے تشریح کر دی ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے آؤ، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، گھر والوں کو لے آؤ، اور پھر اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ۔ میں بھی پورے اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہوں، اپنے گھر والوں کو لے کے آتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی آتا ہوں۔ پھر وہاں یہ کہیں گے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم وہاں مباہلہ کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ یا اللہ جو سچا ہے اس پر تیری رحمت ہونی چاہیے، اور جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہونی چاہیے۔ تو یہ مباہلہ، اس نے کل آپ نے تقریر سنی تھی، وہ ترے والا جو بیٹھا تھا آپ نے دیکھ رہے ہوں گے، تو وہی بدبخت یہ مرزا طاہر تھا، اس نے قبول کیا۔ اور اس کے بڑے مرزا نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا کہ جو سچا بندہ ہوتا ہے نا، جھوٹا بندہ اس کے سامنے آ جائے تو سچے بندے کی زندگی میں وہ فنا فی النار ہو جاتا ہے، یعنی مر جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ دلائل اور مباہلہ کا اعلان کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس پہ اپنی طرف سے بیماری بھیج دی، فالج کا اٹیک ہو گیا، جو کل آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ فالج کا اٹیک ایسا ہوا کہ وہ جمعہ پڑھانے، یعنی جمعہ تو یہ بدبخت ظاہری طور پہ پڑھتے ہیں نا، اصل میں ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے اپنے یعنی مجمع کے سامنے اپنی بات کو کنوے کرنا، تو وہ سامنے بیٹھا بول ہی نہ سکا، اللہ نے گنگا کر دیا، تو معلوم ہوا اس شیر کے سامنے بولنے کی بھی دفعہ لگ رہا ہو۔ اچھا، ابھی اپنے بڑے مرزا کے قول کے مطابق وہ دنیا میں آپ کے مباہلے کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی تھی کہ اللہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا، اور یاد رکھے جہنم میں پہنچ گیا۔ اب اسی کے بڑے مرزا کے بقول سچ ثابت ہو گیا، جان ہر کو وجہ کل باطل، ہر آ گیا اور باطل چلا گیا، ان الباطل کانا زہوقا، باطل نے مٹ ہی جانا ہے۔ تو آپ باطل کو فنا فی النار کرنے والے ہیں۔ یہ مباہلہ ہوا، آپ نے ماشاءاللہ فاتح مباہلہ بھی ہیں اور فاتح علمی دنیا کے یعنی قادیانیت کے تمام دلائل کو طائر عنکبوت کی طرح بکھیرنے والے بھی آپ ہیں، اور ان کے جھوٹے دعووں کو آپ نے یہ اعلان کیا تھا، یہ بھی آپ نے سنا تقریر میں، آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ اگر میرے دلائل کو، وہ باقاعدہ پمفلٹ نما کتاب چاہے،
अगर मेरे दलाइल को कोई झूठा साबित कर दे किसी अदालत में 3 करोड़ रुपया इनाम मैं अपनी जेब से दूंगा। आप अंदाजा लगाएं, 3 करोड़ रुपया लेने वाला इन्हें झूठों में एक भी नहीं था जो आपके सामने आया हुआ। अल्लाह से सच्चे झूठा झूठा होता है और इससे अल्लाह की लानत की फटकार होती है। अजीज तलबा, जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा ना, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार जैसे बंदे जो इनके लिए यकीन जाने, इनका नाम ही काफी है और इनका काम ही काफी है, इनके लिए मौत साबित होते हैं, ऐसे बंदे सदियों बाद दुनिया में आते हैं। अल्लाह ने आपको इस उम्र खिजर अता फरमाई है, 84 साल अब भी आप मियां वाली की धरती पे तशरीफ लाए, हमारी गर्म सरजमीन में तशरीफ लाकर जहां मियां वाली को आपने इज्जत बख्शी, वहां हमारे इन प्यारे बेटों और बेटियों ये मियां वाली की कोने कोने से तशरीफ लाए हैं जनाब। बड़े बड़े करिया और गांव जितने देहात हैं वहां से तशरीफ लाए हैं और ये आपके मलफूजात कल से समात फरमा रहे हैं। मैं एक दफा फिर इस शोबे के लिए दुआ गो भी हूँ, डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब हो, डॉक्टर अब्दुल अजीज साहब, पूरी आपकी टीम हो, हमारे प्यारे डॉक्टर जनाब जियाउद्दीन साहब बैठे हैं, डॉक्टर मुहय्यद्दीन शाह साहब बैठे हैं और इनके तमाम अहबाब जितने माशाल्लाह हमारे बेटे, जिस तरह हमारे 8 सेमेस्टर वाले बेटियां और बेटे अगर बैठे हैं तो हाथ खड़ा करें। 8 माशाल्लाह अपने मेहमानों के लिए एक दफा भरपूर तालियां भाई इनके लिए, हौसला अफजाई के लिए माशाल्लाह। ये वो शोबा है सर, ये वो शोबा है मियां वाली की धरती का, एक ऐसा शोबा है, इन्हें ये कहा जाएगा कि जिस तरह हमारे सर मुबाहला में है ना, मुबाहला में फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ ये मुबाहला में नंबर 1 और हमारी यूनिवर्सिटी के ये नंबर 1, आपको तारीख हमेशा नंबर 1 में याद रखेगी। वहाँ आ रही है